بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ طارق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ محمد طارق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی۔ سامعین محترم، خیر القرون سے قیامت تک ہر صاحب ایمان کے دل میں اہل بیت کی محبت و مودت جزء ایمان ہے۔ اس لیے تو ہر نماز میں درود ابراہیمی میں پیغمبر علیہ السلام پر آپ کی آل اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات پر درود و سلام اور برکات کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تکریم اور عزت کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے نمایاں سبب یہ ہے کہ امہات سب سے بہت کچھ دین ملے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر کی ساری باتیں امہات المؤمنین نے بیان کی ہے۔ آپ کی اہل بیت میں ایک خاتون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ 2000 حدیث سے زائد کی راویہ ہے۔ اگر آپ ان کی حدیث پر غور کریں گے، رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ کے سامنے فقاہت کے انبار لگ جائیں گے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ میرے اہل بیت کے تعلق سے تم تک دین پہنچے گا۔ یہاں تک بس نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس آتے ہوئے ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرتی۔ اے لوگوں، میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن تمہارے بیچ، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ وہ دو بھاری اور بھرکم چیزیں ہوں گی، قیمتی چیزیں ہوں گی۔ ایک کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور سنت رسول ہے، وعطرتی سے مراد میرے اہل بیت ہیں۔ ان کی تکریم، ان کی عزت تم پر فرض ہو۔ ارے کیوں نہ فرض ہو، اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے پاکیزہ خاندان اللہ کے پیغمبر کا خاندان ہے، کیونکہ رب کا قرآن خود نقشہ کھینچتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین محترم، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اہم اور مرکزی نقطہ جو بیان کرنا تھا وہ اہل بیت کی شان کو بیان کرنا تھا۔ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ اے لوگوں، اپنی زبانوں کو حرکت دینے سے پہلے کم سے کم یہ تو سوچ لیا کرو، یہ اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت کا گھر ہے۔ سامعین محترم، یہاں تک بس نہیں، جب سے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قحط پڑ گیا
امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، جس میں 10 مبشرہ بھی موجود تھے۔ تقوی اور سخاوت کے پہاڑ تقوی اور سخاوت کے پہاڑ عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی بھی موجود تھے، لیکن دعا کروانے کے لیے انتخاب کیا تو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک فتسقینا، اے اللہ تو اس بات کا گواہ ہے، اے اللہ تو اس بات کا گواہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ہم درخواست کرتے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آج ہم نے دعا کے لیے اگر منتخب کیا ہے تو جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے اہل بیت کے بزرگ ہیں، یہ ہے اہل بیت کا مقام۔ آگے بتاؤں اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے؟ ایک حدیث بتاتا ہوں جس کو علامہ البانی رحمت اللہ اپنی صحیحہ میں لے کر آئے ہیں، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی وآخر دعوایان الحمد